علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز جو کہ معہد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تحت چل رہا ہے، انہوں نے جو ہے پچھلے دنوں 6th قرآنک کمپٹیشن کا آغاز کیا ہے۔ اس سے پہلے اس انسٹیٹیوٹ نے 5 قرآنک کمپٹیشن کروائے ہیں، اور اسی طرح سے آج 6واں کمپٹیشن کیا جا رہا ہے جو کہ پارہ نمبر 3 یعنی تلک الرسل کی تفسیر اور اس کا ترجمہ احسن البیان سے سلیبس میں رکھا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں حصہ لینے والوں کے لیے خوشخبری یہ بھی ہے کہ جو پہلے 10 پوزیشن حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیے 50,000 کا کیش کا انعامات رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک بکس اور سرٹیفکیٹس بھی رکھے گئی ہیں۔ اس لیے سبھی اسٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ وہ اس میں جو ہے محنت کرے اور تفسیر کو صحیح طریقے سے سمجھے اور پڑھے، کیونکہ جو اس معہد کے ذمہ داران ہیں وہ قابل مبارک ہے، کیونکہ ان کی جو کوشش ہے، اصل اس کمپٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہے مسلمان جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑے، قرآن کی تفسیر پڑھے اور اس کو سمجھے اور اس کو پڑھنا سیکھے۔ تو یہ بھی اسی طرح کی ایک کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس معہد کے ذمہ داران کو اور اس میں حصہ لینے والوں کو جزائے خیر دے۔ تو اس میں جو ہے انعامات بھی رکھے گئے ہیں، اور جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک رجسٹریشن نہیں کرائی ہے وہ کرا لے، کیونکہ اس کا ایگزام جو ہے 23 سپٹمبر کو ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے سب اسٹوڈنٹس محنت کرے اور آگے بڑھے۔ تو اسی سلسلے کی پہلی کڑی یہ ہے کہ اس معہد کے ذمہ داران نے یہ سوچا کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو اردو پڑھنے اور سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، تو ان کے لیے ہم مختصراً 10 سے 15 منٹ کی کلاس کریں گے، اور اس میں اس تفسیر کو جو ہے یعنی مختصراً پڑھا جائے گا، اور تاکہ اسٹوڈنٹس کو سمجھنے میں آسانی ہو اور تفسیر کو سمجھ سکے۔ تو ڈیلی انشاءاللہ آپ کے سامنے 10 سے 15 منٹ کا ویڈیو پیش کیا جائے گا، اور اس میں اس پارے کی قرات اور ساتھ ساتھ میں اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ڈیلی 10 سے 15 منٹ دیں اور اس کو سمجھیں اور پڑھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو اس کے بعد ہم پہلی کلاس کا آج آغاز کرتے ہیں۔ 1 یا 2 آیات کی تفسیر مختصراً دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ہر دن آپ کے سامنے 1-2 آیات کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ آج ہم اس کی پہلی کلاس کرتے ہیں، پہلی کلاس کی ابتدا کرتے ہیں، تاکہ بعض بچے ایسے ہیں جنہیں اردو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، تو یہ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے یہ کلاسز آپ کے لیے کی گئی ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر کہیں پر کوئی مشکل ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس کی پہلی کلاس کرتے ہیں، مختصر تفسیر، یعنی جتنا صاحب احسن البیان نے جو یعنی حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے تفسیر کا ذکر کیا ہے، پہلے ہم آیت پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور پھر تفسیر پڑھیں گے۔ اگر کہیں پر کوئی مشکل چیز ہوگی تو اس کی وضاحت کریں گے۔ شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے ہی، جو کہ تلک الرسل کی پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ تو پہلی آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے، یہ وہ رسول ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک۔
ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا کیے اور روح القدس سے ان کی تائید کی، یعنی وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، اور وأیدناہ بروح القدس، اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد کی، ان کی تائید کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ آپس میں قتال نہ کرتے، من بعد ما جاءتهم البینات، کب قتال نہیں کرتے؟ جب ان کے پاس یعنی ان کے بعد والے اپنے پاس دلیل آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو آپ اس کے مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ مفسر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، قرآن نے ایک دوسرے مقام پر بھی اسے بیان کیا، کسے؟ یعنی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، اس کو باقی جگہوں پر بھی بیان کیا۔ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی، اس لیے اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں ہے، یعنی حقیقت ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی من بین الانبیاء، فرمایا اللہ کے نبی نے تم جو ہے مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو۔ یہ کتاب التفسیر جو ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب التفسیر، اس طرح صحیح مسلم کتاب الفضائل، جو موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر فضائل بیان ہوئے ہیں۔ تو ایک دوسرے پر جو ہے اللہ کے نبی نے کہا تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو، تو اس سے ایک دوسرے کی فضیلت کا انکار لازم نہیں آتا، بلکہ یہ امت کی انبیاء علیہ السلام کی بابت ادب اور احترام سکھایا گیا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے اپنے نبی کا نام لے پھر دوسرے کی نبی کی یعنی نبی سے اپنے نبی کی فضیلت بیان کرے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں چونکہ تمام باتوں اور ان امتیازات کا جن کی بنا پر انہیں ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی گئی ہے حاصل ہے پورا علم نہیں ہے، اس لیے تم میری فضیلت بھی اس طرح بیان نہ کرنا، اس سے دوسرے انبیاء کی کسر شان ہو، ان کی شان میں جو ہے کمی ہو، ورنہ بعض نبیوں پر فضیلت اور تمام پیغمبروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و اشرفیت مسلمہ اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ تفصیل دیکھنے کے لیے آپ تفسیر فتح القدیر کی طرف جو ہے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو گو اس تفسیر میں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام چیزیں شامل تھی جن کے ذریعے سے انبیاء کو بعض پر فضیلت ہے۔ تو اللہ کے نبی سارے انبیاء پر جو ہے سارے انبیاء سے افضل ہیں، اس میں جو ہے یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس لیے روکا تاکہ لوگوں کو تمام انبیاء کی شان کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ اس طرح سے باتیں بیان کریں گے تو جو ہے کسی نبی کی شان میں کمی واقع ہو سکتی ہے، ورنہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت بھی ثابت اور متفقہ۔ اس کے بعد مراد وہ معجزات جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، مثلاً احیاء موتا، یا اللہ نے اس میں کہا کہ ہم نے بعض انبیاء کو معجزات عطا کیا، تو اس میں عیسیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ طاقت دی تھی، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے وغیرہ، جس طرح جو ہے سورہ آل عمران میں آگے تفصیل آئے گی۔ اور روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے آیت۔ اس کے بعد اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمایا، مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دین میں اختلاف پسندیدہ ہے یا اللہ کو ناپسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اگر اللہ چاہتا تو قتال نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو قتال ہو گیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پسند اور رضا، تو یہ ہے کہ تمام انسان اس کی نازل کردہ شریعت کو اپنا کر جہنم سے بچ جائے، اس لیے اس نے کتابیں اتاری، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رسالت کا خاتمہ فرمایا۔ تاہم اس کے بعد بھی خلفاء اور علماء دعوت کے ذریعے سے دعوت حق اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ اس کی سخت اہمیت و تاکید بیان فرمائی گئی، کس لیے؟ اسی لیے تاکہ لوگ اللہ کے پسندیدہ راستے کو اختیار کریں، لیکن چونکہ اس نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کی نشاندہی کر کے انسانوں کو کوئی ایک راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ بطور امتحان جو ہے اسے اختیار اور ارادہ کی آزادی سے نوازا ہے۔ اس لیے کوئی اس اختیار کا صحیح استعمال کر کے مومن بن جاتا ہے، اور کوئی اس اختیار و آزادی کا غلط استعمال کر کے
کافر، یہ گویا اس کی حکمت و مشیت ہے جو اس کی رضا سے مختلف ہے۔ گو ان آیات میں جو اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اختلاف نہیں کرتے، تو اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اختلاف کو پسند کرتا ہے، یا اللہ چاہتا تو وہ قتال نہیں کرتے، اللہ قتال کو پسند کرتا ہے، بلکہ یہ یہاں پر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت جو ہوتی ہے وہ غالب ہے۔ گو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے اختلاف کیا، اس کی وجہ سے ان میں قتال ہو گیا۔ گو اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت، اللہ کے ارادے کے تحت وہ قتال نہیں، یعنی قتال کو روکنے کی طاقت تھی اللہ تعالیٰ کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا، چاہے وہ اچھا راستہ اختیار کرے۔ انبیاء کو کتابوں کے ساتھ نازل کیا، اگر وہ صحیح راستہ پکڑتے، انبیاء کی اتباع کرتے، تو اس اتباع کے ساتھ ساتھ وہ اختلاف سے بھی بچ جاتے اور قتال سے بھی بچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دیا۔ گو اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ روک سکتا تھا، لیکن لوگوں کو اختیار دیا، تو جن لوگوں نے چاہا اچھا راستہ اختیار کیا مومن بن گئے، اور جو لوگ برا راستہ اختیار کیا، غلط راستہ جو آزادی کا غلط استعمال کیا، تو کافر بن گئے۔ تو یہ پہلی آیت کی تفسیر ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں دے رکھا ہے جو ہم نے تمہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، لا بیع فیہ، جس میں نہ تجارت ہے، ولا خلہ، نہ دوستی ہے، ولا شفاعہ، نہ شفاعت، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ تو تفسیر، یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین اپنے اپنے پیشواؤں، نبیوں، ولیوں، بزرگوں اور مرشدوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں، نعوذ باللہ، اور منوا لیتے۔ اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ یعنی ان کا عقیدہ تقریباً وہی تھا جو آج کل کے جاہلوں کا ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس آ کر بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کر اٹھیں گے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے یہاں ایسی کسی شفاعت کا کوئی وجود نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی میں اور دوسری متعدد آیات و احادیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے یہاں ایک دوسری قسم کی شفاعت بے شک ہوگی، مگر یہ شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ اجازت دے گا، اور صرف اہل توحید کے بارے میں اجازت دے گا۔ یہ شفاعت فرشتے بھی کریں گے، انبیاء و رسول اور شہداء صالحین بھی، مگر اللہ پر ان میں سے کسی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہ ہوگا، بلکہ اس کے برعکس یہ لوگ خود اللہ کے خوف سے اس قدر لرزاں و ترساں ہوں گے کہ ان کے چہروں کا رنگ اڑ رہا ہوگا۔ اللہ نے بیان فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا۔ گو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کفار کا رد کیا جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بزرگ جو ہے، پیشوا جو ہے، اللہ کے پاس بیٹھیں گے، پھر اس سے جو اپنی بات منوا کے رہیں گے اور اپنی مرضی سے شفاعت کے لیے جائیں گے، جس کے چاہیں گے شفاعت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی شفاعت کا بالکل رد کیا کہ ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے، بلکہ اس شفاعت کا اس بات قرآن کریم میں ہے جس شفاعت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول بھی شفاعت کریں گے، اس طرح سے انبیاء، صالحین اور شہداء وغیرہ بھی شفاعت کریں گے، لیکن وہ شفاعت اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی کے تحت ہوگی۔ اور اہل توحید بھی شفاعت کریں گے، لیکن جب وہ مومن اہل توحید ہوں گے اور جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا، وہ شفاعت کریں گے، شفاعت کے لیے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے لرزاں و ترساں ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ تو اللہ کی مرضی سے شفاعت ہوگی، جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے جن سے اللہ تعالیٰ شفاعت کی رضامندی جو ہے، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ، جن کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ تو مختصر ان دو آیات کی آج تفسیر ہم نے دیکھی۔ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں دوسری کلاس میں اور ایک دو آیات کی تفسیر۔ تو ان دو آیات میں اگر کسی طرح کا کوئی مشکل، یعنی طلاب کو کوئی مشکل آتی ہے، کہیں پر سمجھ نہیں آتی ہے، وہ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کلاسز کا مقصد صرف یہی ہے تاکہ کچھ غلط فہمیاں اگر ہوں گی یا کہیں پر پڑھنے میں سمجھنے میں دقت ہو تو واضح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔